اللہ نے علم والوں پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ زمانے کا بگاڑ اور تناؤ یہ علم پر موقوف ہے۔ جیسے بارش کا پانی کی طرح سے، بارش نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے علم کہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے اس علم کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ لینا ہے۔ ایک ذمہ داری اس کے حاصل کرنے کی ہے کہ علم حاصل کرو، علم سیکھو اور صحیح سمجھ کر صحیح سیکھو۔ ایک محنت اس کے حاصل کرنے کی ہوتی ہے، دوسری محنت تعمیل کی ہوتی ہے کہ اس پر اپنا عمل بھی کرو۔ ان دونوں محنتوں سے علم زندہ رہتا ہے کہ حاصل کرنے کی محنت کی ہے، رات دن اس کے پیچھے لگائے، صحیح سمجھا، صحیح سیکھا اور صحیح سیکھ کر یہ پھر اپنے آپ کو اس کے عمل پر ڈالا۔ کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرے، اور جو اپنے علم پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دے گا جو بھی وہ نہیں جانتا ہے۔ حدیثوں میں جو علم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اگلا علم بھی اس کو دے گا جو وہ نہیں جانتا ہے۔ کیوں کہ علم سے مطلوب اپنا عمل ہے۔ دنیا کے علوم میں اور اس میں فرق ہے۔ دنیا میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ ذریعہ معاش ہے، وہ بھی ضروری ہے، اپنے معاش کے لیے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ علوم نہیں ہے بلکہ وہ فنون ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی سیکھیں۔ یہ علم ذریعہ معاش نہیں ہے بلکہ یہ علم جو ہے یہ ذریعہ حیات ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے آخرت بنائی جائے گی۔ آخرت کے بنانے کے لیے یہ ہے یہ علم، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے اور یہ سب کے لیے ہے کیونکہ سب کو مننا ہے، اس لیے یہ علم سب کے لیے اللہ نے لاگو کر دیا ہے کہ ہر ایک اس کو سیکھے۔ اس لیے انبیاء کرام اس کو بطریق عموم پھیلاتے ہیں، بطریق خصوص نہیں، بطریق عموم کہ ہر کوئی اس کو سیکھے، ہر کوئی اس کو سکھاوے تاکہ یہ پھیل جاوے۔ کیوں کہ اس کے بغیر زندگی نہیں بنے گی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، آپ کی صحبتوں میں، آپ کے سفروں میں پوچھ کر کے، یاد کر کے، پھر اس کو بطریق عموم دیا۔ صحابہ کے جو غلام تھے نا وہ بھی عالم تھے، ان کے غلام، ان کے لونڈیاں، وہ سب عالم، وہ خالی ان سے کام نہیں کراتے تھے، اپنی راحت کا کام وہی کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ عالم، ہاں وہ خادم بھی ہے، وہ عالم بھی ہے۔ کیوں کہ وہ حضرات ان کو علم دیتے تھے۔ ابن عباس جب غسل کرتے تھے تو اپنے خادم سے کہتے تھے میرا غسل دیگا کرو۔ وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے، بات خصوصیت ان کی بات، ویسے تو 3 دفعہ ہے، وہ 7 دفعہ دھوتے تھے، ایک دفعہ بھول گئے تو خادم سے پوچھا میں نے کتنے دفعہ دھویا کہ مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ارے تیرا یوں ہو جائے، میں نے تجھے اس لیے تو رکھا تھا۔ کہ ہمارا غسل دیکھو، صحبت سے لینے والا علم، تو اپنے خادموں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حج کے موسم میں ایک بال کاٹنے والے نے 7 مسئلے بتائے، نائی نے مینا میں بال کٹتے ہیں، 7 مسئلے بتائے، اور مسئلے بھی اس طرح نہیں بتائے بطور تذکیر کے، بطور تصحیح کے، بطور تصحیح۔ امام بیٹھے ہوئے تھے تو بال کٹانے کے لیے تو کہا قبلے کی طرف منہ کر لو، تصحیح، تو قبلے کی طرف منہ کیا اور سر جھکایا کہ نہیں اپنے داہنی جانب میری طرف کرو، داہنی جانب سے کاٹوں گا۔ جی ہاں، داہنی جانب کی، وہ خاموش بیٹھے،
یہ خاموش نہیں بیٹھنا، کبیر اللہ اکبر بولا کرو، میں کاٹتا ہوں بال. ہمارے لیے تو ایک اچھی بات ہو گئی. تو امام حیران تھے کہ اتنا مسائل کا استحضار ہے اس آدمی کو بال کاٹنے میں. تو فرمایا کہ میں نہیں لگا حاضر العلم، کیونکہ حج کے جو احکامات ہیں اور میراث کے جو احکامات ہیں بہت کم لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. میراث کے احکام یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. اور دوسرا مناسک حج، یہ مسائل بہت کم لوگ، کیونکہ حج ایک ہی مرتبہ ہے ساری عمر میں اور وہ بھی ایک ہی جگہ ہے، اس لیے اس میں ایک قسم کی ندرت ہوتی ہے. ایسے ہی میراث، یہ بالکل اس کو سارے مسائل یاد تصحیح کر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اس لیے امام نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہ علم کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ علم عطا ابن ابی رباح سے لیا ہے. عطا ابن ابی رباح یہ عبداللہ ابن عباس کے خادم ہیں. یہ میں نے کہا کہ اپنے غلاموں کو عالم بنا دیا، اور پھر انہوں نے دوسروں کو دیا کہ ہر شعبے والے کو اپنے شعبے کا علم ہے. نائی کو بال کاٹنے کا علم ہے، تاجر کو تجارت کا علم ہے، زمیندار کو زمینداری کا علم ہے، حاکم کو حکومت کا علم ہے کہ حکومت میں کیا احکام ہونے چاہیے، تجارت میں کیا احکام ہونے چاہیے، زمینداری میں کیا احکام ہونے چاہیے، نوکری مزدوری میں کیا احکام ہونا چاہیے. یہ خدمت کی ہے علم کی کہ ہر شعبے میں وہ علم پہنچیے. اب کوئی شعبے والا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے شعبے میں نہیں ہے، تاجر ایماندار ہے اپنی تجارت میں، اس لیے وہ تجارت کی بھی فضیلت کماتا ہے، تجارت میں فضیلت کے ساتھ رہتا ہے. حضور نے تجارت کرنے والوں کو فضیلت سنائی کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کیوں؟ یہ تاجر اپنی تجارت میں تجارت کے علم کے ساتھ ہے. ایسے ہر شعبے والے. تو یہ صحابہ نے کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لے کر کے پھر اس علم کو عام کیا. مردوں نے، عورتوں نے، امہات المومنین کا یہ معمول تھا حضور کے بعد کہ حج کے زمانے میں امیر کی اجازت سے حج کو آتی تھی، بیت اللہ پر حج کرتی تھی. اور حج کا منشا یہی تھا کہ امت آئے گی دنیا سے، ان کو وہ علم دینا ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے حج ہوتا تھا. امہات المومنین کہ امہات المومنین کو وہ مسائل یاد ہوتے تھے جو دوسروں کا نہیں ہوتے. پہلے سفر حج کرتے تھے امیر کی اجازت سے، اور امت کو جو علم ان کے گھر میں اترا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُمْ وہ ان کو دیتے تھے. امت کو علم دینا ہے، کیونکہ علم کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے علم پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو علم دے. تو یہ کرتی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ علم کی بڑی ذمہ داری ہے. ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے اعمال وزندار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم کے ساتھ عمل. ایسے ہی اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. علم کی ذمہ داری بڑی. یہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ایک تو اپنے علم سے اپنے آپ کو پاک رکھے، پاک صاف رہے. ایسا علم اپنے اوپر ڈالے کہ جو اس کو پاک کرے. اس کے اندر سے اس کی صفتیں گندی ہے وہ نکل جاویں، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاویں، اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے. یہ اس علم کا تقاضا ہے. یہ اس علم کا تقاضا ہے کہ عالم کے دل کا رخ کہ اللہ کی طرف، اور کسی سے کوئی امید نہ کرے، اپنے آپ کو لالچ سے بچاوے. کعب احبار سے حضرت عمر نے پوچھا کہ علم والوں کا علم کب خراب ہو جاتا ہے؟ تو کعب احبار نے کہا جب ان میں لالچ پیدا ہو جائے.